السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ محترم بزرگ اور دوستو، یہ مختصر سے حالات بیان کیے جا رہے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، آپ کی ولادت با سعادت کے تعلق سے یہ مختصر سا بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے صحیح طریقے پہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کا طریقہ ہماری آپ کی زندگی میں آ جائے، اس کے اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، جس طرح آفتاب سے پہلے صبح صادق کی عالمگیر روشنی اور پھر شفق سرخ دنیا کو طلوع آفتاب کی بشارت دیتے ہیں، اسی طرح جب آفتاب نبوت کا طلوع قریب ہوا تو اطراف عالم میں بہت سے ایسے واقعات ظاہر کیے گئے جو آپ کی تشریف آوری کی خبر دیتے تھے، جن کو محدثین اور مورخین کی اصطلاح میں ارہاصات کہا جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا بیان ہے کہ جب آپ ان کے بطن میں بصورت حمل مستقر ہوئے تو انہیں خواب میں بشارت دی گئی کہ وہ بچہ جو تمہارے حمل میں ہے اس امت کا سردار ہے، وہ پیدا ہو تو تم یوں دعا کرنا، میں ان کو ایک خدا کی پناہ میں دیتی ہوں اور ان کا نام محمد رکھنا۔ اور فرماتی ہیں کہ آپ کے حمل رہنے کے بعد میں نے ایک نور دیکھا جس سے شہر بصرہ علاقہ شام کے محلات ان کے سامنے آ گئے۔ اور فرماتی ہیں کہ میں نے کسی عورت کو حمل نہیں دیکھا، اور فرماتی ہے کہ میں نے کسی عورت کو کوئی حمل نہیں دیکھا جو آپ سے زیادہ سبک اور سہل ہو، یعنی ایام حمل میں جو متلی یا سستی وغیرہ عموماً عورتوں کو رہتی ہے وہ کچھ پیش نہیں آئی۔ ان کے علاوہ اور بہت سے واقعات رونما ہوئے ہیں جن کی اس مختصر رسالہ میں گنجائش نہیں۔ اس بات پر جمہور کا اتفاق ہے کہ آپ کی ولادت با سعادت ماہ ربیع الاول میں اس سال ہوئی جس میں اصحاب فیل نے بیت اللہ پر حملہ کیا اور خداوند عالم نے ان کو ابابیل یعنی چند حقیر جانوروں کی ٹکڑیوں کے ذریعے شکست دی، جس کا اجمالی واقعہ قرآن عزیز میں موجود ہے، اور در حقیقت واقعہ فیل بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کی برکات کا مقدمہ تھا۔ جائے ولادت وہ مکان ہے جو بعد میں حجاج کے بھائی محمد ابن یوسف کے ہاتھ آیا تھا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ واقعہ فیل 20 اپریل سن 571 عیسوی میں ہوا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 571 سال بعد میں ہوئی۔ امام حدیث ابن عساکر نے
دنیا کی مجمل تاریخ اس طرح لکھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 1200 برس کا فاصلہ ہوا، اور نوح علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام تک 1142 سال کا، اور ابراہیم علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام تک 565 برس، اور موسیٰ علیہ السلام سے داؤد علیہ السلام تک 569، اور داؤد علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک 1356، اور عیسیٰ علیہ السلام اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 600 برس کا فاصلہ گزرا ہے۔ اس حساب سے آدم علیہ السلام سے ہمارے حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تک 5029 سال ہوئے، 5032 سال ہوئے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی مشہور قول کے موافق 40 کم 1000 سال ہوئی، 40 کم 1000 سال ہوئی ہے۔ اس لیے آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے تقریباً 6000 سال بعد، یعنی 7ویں ہزار میں حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز عالم ہوئے۔ الغرض، جس سال اصحاب فیل کا حملہ ہوا اس کے ماہ ربیع الاول کی 12ویں تاریخ روز دوشنبہ دنیا کی عمر میں ایک نرالا دن ہے کہ آج پیدائش عالم کا مقصد لیل و نہار کے انقلاب کی اصلی غرض آدم اور اولاد آدم کا فخر، کشتی نوح کی حفاظت کا راز، ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیشن گوئیوں کا مصداق، یعنی ہمارے آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز عالم ہوتے ہیں۔ ادھر دنیا کے بت کدے میں آفتاب نبوت کا ظہور ہوتا ہے، اور ادھر ملک فارس میں کسریٰ کے محل میں زلزلہ آتا ہے جس سے اس کے 14 کنگرے گر جاتے ہیں۔ بحر ساوا ملک فارس کا ایک دریا دفتان خشک ہو جاتا ہے۔ فارس کے آتش کدے، وہ آگ جو 1000 سال سے کبھی نہ بجھی تھی، خود بخود سرد ہو جاتی ہے، اور یہ حقیقت آتش پرستی اور ہر گمراہی کے خاتمے کا اعلان اور فارس و روم کی سلطنت کے زوال کی طرف اشارہ ہے۔ صحیح احادیث میں ہے کہ ولادت کے وقت آپ کی والدہ ماجدہ کے بطن سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا کہ جس سے مشرق و مغرب روشن ہو گئے، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ زمین پر جلوہ افروز ہوئے تو دونوں ہاتھوں پر سہارا دیے ہوئے تھے، پھر آپ نے خاک کی ایک مٹھی بھری اور آسمان کی طرف دیکھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک پیدا نہیں ہوئے تھے کہ آپ کے والد ماجد عبداللہ کو ان کے والد عبد المطلب نے حکم دیا کہ مدینہ طیبہ سے کھجوریں لائے۔ عبداللہ آپ کو بصورت حمل چھوڑ کر مدینہ چلے گئے۔ اتفاقاً وہیں ان کی وفات ہو گئی، اور والد کا سایہ پیدائش سے پہلے ہی سر سے اٹھ گیا۔ سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ نے، اور چند روز کے بعد ابو لہب کی کنیز صوبیہ نے دودھ پلایا۔ اس کے بعد یہ دولت خدا داد حلیمہ سعدیہ کو نصیب ہوئی۔ شرفائے عرب کی عام عادت تھی کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گرد و جوار کے دیہات میں بھیج دیتے تھے، جس سے بچوں کی جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی تھی
اور وہ خالص زبان عربی بھی سیکھ جاتے تھے، اور اسی لیے گاؤں کی عورتیں اکثر شہروں میں شیر خوار بچے لینے کے لیے آ جایا کرتی تھیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے کہ میں طائف سے بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی۔ اس سال قحط تھا، میری گود میں ایک بچہ تھا، مگر فقر و فاقہ کی وجہ سے اتنا دودھ نہ تھا جو اس کو کافی ہو سکے۔ رات بھر وہ بھوک سے تڑپتا تھا اور ہم اس کی وجہ سے بیٹھ کر رات گزارتے تھے۔ ایک اونٹنی بھی ہمارے پاس تھی، مگر اس کے بھی دودھ نہ تھا۔ مکہ کے سفر میں جس دراز گوشت پر سوار تھی وہ بھی اس قدر لاغر تھا کہ سب کے ساتھ نہ چل سکتا تھا، ہمراہی بھی اس سے تنگ آ رہے تھے۔ بالآخر مشکل سے یہ سفر طے ہوا۔ مکہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عورت دیکھتی اور یہ سنتی کہ آپ یتیم ہیں تو کوئی قبول نہ کرتی، کیونکہ زیادہ انعام و اکرام کی توقع نہ تھی۔ ادھر حلیمہ کی قسمت کا ستارہ چمک رہا تھا۔ ان کے دودھ کی کمی ان کے لیے رحمت بن گئی، کیونکہ دودھ کم دیکھ کر کسی نے ان کو اپنا بچہ دینا گوارا نہ کیا۔ حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر سے کہا، یہ تو اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ خالی ہاتھ واپس ہو، خالی سے یہی بہتر ہے کہ اس یتیم کو لے چلوں۔ شوہر نے منظور کیا اور یہ اس در یتیم کو لے آئیں، جس سے حلیمہ اور آمنہ کے گھر میں نہیں بلکہ مشرق و مغرب میں اجالا ہونے والا تھا۔ خدا کا فضل کہ حلیمہ کی قسمت جاگی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آغوش میں آ گئے۔ فرودگاہ پر لا کر دودھ پلانے بیٹھی تو برکات ظہور شروع ہو گیا۔ اس قدر دودھ اترا کہ آپ نے بھی اور آپ کے رضاعی بھائی نے بھی خوب سیر ہو کر پیا اور آرام سے سو گئے۔ ادھر اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے لبریز تھے۔ میرے شوہر نے اس کا دودھ نکالا اور ہم سب نے سیر ہو کر پیا اور رات بھر آرام سے گزاری۔ مدتوں کے بعد یہ پہلی رات تھی کہ ہم اطمینان کے ساتھ نیند بھر کر سوئے۔ اب تو میرا شوہر بھی کہنے لگا کہ حلیمہ تم تو بڑا مبارک بچہ لائی ہو۔ میں نے کہا مجھے بھی یہی توقع ہے کہ نہایت مبارک لڑکا ہے۔ اس کے بعد ہم مکہ سے روانہ ہوئے۔ میں آپ کو گود میں لے کر اسی دراز گوشت پر سوار ہوئی، مگر اس مرتبہ خدا کی قدرت کا یہ تماشا دیکھتی ہوں کہ اب وہ اتنا تیز چلتا ہے کہ کسی کی سواری اس کی گرد کو نہیں پہنچتی۔ میری ہمراہی عورتیں تعجب سے کہنے لگیں کہ یہ وہی ہے جس پر تم آئی تھیں۔ الغرض راستہ قطع ہوا، ہم گھر پہنچے، وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا، تمام دودھ کے جانور دودھ سے خالی تھے، لیکن میرا گھر میں داخل ہونا تھا اور میری بکریوں کا دودھ سے بھرنا۔ اب روز میری بکریاں دودھ سے بھری آتیں اور کسی کو اپنے جانوروں میں ایک قطرہ دودھ نہیں ملتا۔ میری قوم کے لوگوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم بھی اپنے جانور اسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، مگر وہاں تو چرگاہ اور جنگل کی خصوصیت نہ تھی بلکہ کسی اور ہی لعل کی خاطر منظور تھی۔ اس کو وہ لوگ کہاں سے لاتے؟ چنانچہ ایک ہی جگہ چرنے کے بعد بھی ان کے جانور دودھ سے خالی اور میری بکریاں بھری ہوئی آتی تھیں۔ اسی طرح ہم برابر آپ کی برکات کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے آپ کا دودھ چھڑا دیا۔ حلیمہ کا بیان ہے کہ جس وقت آپ کا دودھ چھڑایا تو یہ کلمات آپ کی زبان مبارک پر جاری ہوئے: اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اور یہ آپ کا سب سے پہلے کلام تھا۔ آپ کا نشود نما
اور سب بچوں سے اچھا تھا۔ 2 سال ہی میں اچھے بڑے معلوم ہونے لگے۔ اب ہم حسب قاعدہ آپ کی والدہ کے پاس لائے، مگر آپ کی برکات کی وجہ سے آپ کو چھوڑنے کو جی نہ چاہتا تھا۔ اتفاقاً اس سال مکے میں طاعون پھیل رہا تھا۔ ہم وبا کا بہانہ کر کے پھر آپ کو اپنے ساتھ لے آئے۔ آپ ہمارے پاس رہے، باہر نکلتے اور لڑکوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے تھے، مگر خود علیحدہ رہتے تھے۔ ایک روز مجھ سے فرمانے لگے، میرے دوسرے بھائی دن بھر نظر نہیں آتے، وہ کہاں رہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی ان کے ساتھ بھیجا کرو، اور اس کے بعد اپنے رضاعی بھائی عبداللہ کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دونوں مواشی میں پھر رہے تھے کہ عبداللہ دوڑتے اور ہانپتے ہوئے گھر پہنچے اور اپنے باپ سے کہا کہ میرے قریشی بھائی کو 2 سفید کپڑے والے آدمیوں نے پکڑ کر لٹایا اور شکم چاک کر دیا۔ میں ان کو اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ ہم دونوں گھبرائے ہوئے جنگل کو دوڑے، دیکھا کہ آپ بیٹھے ہیں، مگر رنگ خوف سے متغیر ہے، یعنی بدلا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ فرمایا کہ 2 شخص سفید کپڑے پہنے ہوئے آئے اور مجھ کو پکڑ کر لٹایا اور پیٹ چاک کر کے ان میں سے کچھ ڈھونڈ کر نکالا، معلوم نہیں کیا تھا۔ ہم آپ کو گھر لائے۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک کاہن کے پاس لے گئی۔ وہ آپ کو دیکھتے ہی فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور آپ کو اپنے سینے پر اٹھا لیا اور چلانا شروع کیا، اے آل عرب، دوڑو، جو بلا عن قریب تم پر پہنچنے والی تھی اس کو دفع کرو، جس کی صورت یہ ہے کہ اس لڑکے کو قتل کر دو اور مجھے بھی اس کے ساتھ قتل کر دو، اور اگر تم نے اسے چھوڑ دیا تو یاد رکھو کہ تمہارے دین کو مٹا دے گا اور ایسے مذہب کی طرف تمہیں دعوت دے گا جو تم نے اب تک کبھی نہیں سنا۔ حلیمہ یہ سن کر جھنجھلا اٹھی اور آپ کو اس بدبخت کے ہاتھ سے کھینچ لیا اور کہا کہ تو دیوانہ ہو گیا ہے، تجھے خود اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے۔ حلیمہ آپ کو لے کر گھر آ گئیں، لیکن اس دوسرے واقعے نے ان کو اس پر آمادہ کر دیا کہ آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کریں، کیونکہ کما حقہ تحفظ نہ کر سکتی تھی۔ جب مکہ مکرمہ پہنچ کر آپ کو آپ کی والدہ شریفہ کے سپرد کیا تو انہوں نے حلیمہ سے پوچھا کہ باوجود خواہش کر کے واپس لے جانے کے اس قدر جلد واپس لے آنے کی کیا وجہ ہے؟ اصرار کے بعد حلیمہ کو تمام واقعہ عرض کر دینا پڑا۔ انہوں نے سن کر فرمایا کہ بے شک میرے بیٹے کی ایک خاص شان ہے، اور پھر ایام حمل اور وقت ولادت کے حیرت انگیز واقعات سنائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ہیں۔ آپ جب پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے بعد میں یہ حالات پیش آئے، ان کو بیان کیا گیا مختصر طریقے پہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپ کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے، آپ کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔